جی ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے۔ یہ اس وقت ملک بھر میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہے۔ بیسیکلی کلاؤڈ برسٹ جو ہے یا اس قسم کے جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں یہ پوری دنیا کے اندر ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، لیکن پاکستان چونکہ سب سے زیادہ متاثر ملک ہے ان ماحولیاتی تبدیلیوں کا۔ اصل میں یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، اس کو پیدا کرنے میں ترقی یافتہ ممالک کا بہت اہم کردار ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی ڈیولپ نیشنز ہیں انہوں نے بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ایک معاملہ ہے، لیکن پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہے اور پاکستان اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ پوری دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ جن کی وجہ سے جن ڈیولپ نیشنز کی وجہ سے یہ ماحولیاتی تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ پاکستان کی مدد کریں، اور پاکستان اس سلسلے میں خود بھی اپنے جو رویے ہیں اور اپنے جو انفراسٹرکچرز ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں اس میں کوئی اہم کردار، اور خود جب انیشیٹو نہیں لیں گے تب تک یہ معاملہ ممکن نہیں۔ اسی حوالے سے IMF سے بھی قرض لیا گیا ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہی معاملہ ہے کہ قرض کسی اور مقصد کے لیے لیا جاتا ہے اور استعمال کہیں اور ہو جاتا ہے اور عوام وہیں سفر کرتی رہتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے تجزیہ کار رفیع اللہ نیازی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ نیازی صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ نیازی صاحب ابھی جب آپ خبریں دیکھ رہے ہیں تو ہر طرف سے ایک سیلابی کیفیت کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے 2-3 ہفتے پہلے دیکھا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں خاص طور پہ چکوال، راولپنڈی، جہلم، ان ضلعوں کے اندر بہت زیادہ کلاؤڈ برسٹ ہوا اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا۔ اور ابھی پھر آپ نے جیسے صورتحال دیکھی ہے کہ بونیر میں، سوابی میں صورتحال پھر خراب ہے، اور NDMA کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 2 مزید سپیل جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ تو یہ کیا صورتحال آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چونکہ ہے تو متوقع، ہمیں پتہ ہے کہ گریجولی ہمارے ملک کے اندر جو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی کارروائی، کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جاتے حکومت کی وجہ سے کہ کم از کم جو ایک معاملہ ہے اس کو اس کے جو نقصانات ہیں اس کو کم سے کم کرنے کے لیے ایک حکومتی مشینری جو ہے وہ کیوں پوری طرح استعمال میں نہیں لی جاتی؟ دیکھیں علوی صاحب، آپ کو اچھی طرح علم ہے، معلوم ہے کہ ماضی میں فلڈ آئے ہیں جی اور وہ پورے تقریباً 2-3 صوبوں میں جو اس نے تباہی پھیلائی ہے۔ جی تو یہ جو کلاؤڈ برسٹ نیو ایک ٹرمنالوجی ہمیں بتائی گئی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ موسلا دھار یا زیادہ سے زیادہ جب بارشیں ہوتی ہیں جی تو لوگوں کے نقصانات ہو جاتے ہیں، کچے گھر یا جو گارے سے بن چنائی ہوتی ہے جن مکان وہ گر جاتے ہیں، اموات ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اختیار کو، جو بھی جو اس کے متعلق جو ادارے ہیں، جی سپارکو ہے یا ویدر فور کاسٹنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس دفعہ کلاؤڈ برسٹ اس طرح ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پریونٹیو میئر کیوں نہیں لیے؟ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں، نان سیریس، ان کے نان سیریس ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان سے ہمیں دو چار ہونا پڑا۔ اور میرے خیال میں بونیر والے ایریا میں کوئی 400 کے لگ بھگ لوگ جو ہے نا وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جی اور تقریباً کوئی اتنے کے لوگ جو ہیں وہاں اس میں انجرڈ ہوئے ہیں۔ جی ابھی ہمیں بتایا جا رہا تھا کچھ لوگ لاپتہ ہیں اور ان کو جو ہے ابھی تک ریسکیو نہیں کیا گیا، ان کو ٹریس نہیں کیا جا رہا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پروونشل حکومت ہے یعنی PNDA یا وہ جو پاکستان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، جی PNDMA، سب کا دونوں ذمہ دار ہیں۔ صحیح دیکھیں ملک میں آفات آتی رہتی ہیں، صحیح آفات کو آپ نہیں روک سکتے، جی بالکل مگر کم از کم ہے کہ آپ کم سے کم نقصان تو ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نقصان کو تو بچا سکتے ہیں، بالکل لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا سکتے ہیں اگر آپ پیش بندی طور پر اگر اقدامات اٹھاتے ہیں۔ صحیح اب دیکھیں نا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ارباب اختیار کو، خدا کے لیے وہاں کوئی ان کا پرسانی حال نہیں ہے، وہاں پہ ہیلی کاپٹر بھجوائیں، صحیح وہاں پہ بات ہے، لوگوں کو اٹھائیں، ریلیف ورک کریں بالکل۔ ریلیف ورک۔ اچھا نیازی صاحب، یہاں پہ ابھی تقریباً 3 ہفتے سے پہلے جیسے چکوال، جہلم
اور راولپنڈی میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے، اور وہاں کی عوام بھی اس وقت مسلسل شکایت کر رہی ہے کہ ہمارے کوئی جو نقصانات ہے اس کی اسیسمنٹ نہیں ہوئی، کوئی حکومت کی طرف سے ازالہ نہیں ہوا، اور پھر ریلیف ورک نہیں ہوا۔ چلیں ایک چیز ہو گئی، ڈیزاسٹر آ گیا، آپ اس سے کسی بھی طریقے سے نہ نمٹ سکے، لیکن اس کے بعد جو ریلیف ورک ہے، جو عوام کے لیے جو کام کرنا ہے، وہ تو حکومت کے بس میں ہے، تو اس میں پھر کیوں یہ لوگ تاخیر کر رہے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ وہ جو لوکل ریپریزنٹیٹیو ہیں، ایم این اے، چلو لوکل باڈیز نمائندے تو نہیں ہیں، مگر وہاں کے جو بااثر لوگ ہیں جن کو پتہ ہوگا کہاں کہاں نقصان ہوا، کس کس کا ہوا ہے، جانوں کا کتنا ہوا ہے، مال کا کتنا ہوا ہے، گھر کتنے ڈیمیج ہوئے ہیں، وہ ساری اسیسمنٹ ایک کمیٹی بننی چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول پہ بننی چاہیے، صحیح، جہاں جہاں بھی بارش نے تباہی مچائی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا فیکٹس اینڈ فگر کو اس کو جو ہے نا وہ گیدر کیا جائے، اور اس کے مطابق لوگوں کو ریلیف دیا جائے صحیح، اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ صحیح، یعنی ایک کمپنسیٹ کمیٹی ہونی چاہیے، ایک ریلیف کمیٹی ہونی چاہیے، لیکن ان دونوں کا کام یہی ہونے کا اسیس کر کے لوگوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ان کو ان کی جو ہے وہ دادرسی ہو سکے۔ اچھا نیب صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ دریا ہیں، ندی ہے، نالے ہیں، یہ اپنا رستہ نہیں بدلتے، لیکن انسانوں نے کیا کیا ہے کہ انہی ندی نالوں اور دریاؤں کے رستے میں آبادیاں بنا لی ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بنا لی ہیں، بڑی بڑی اسکیمیں بنا لی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ قدرتی پانی کا رستہ روکتے ہیں تو پھر وہ اپنے رستے جب آتا ہے تو پھر وہی آبادیاں جو انسانوں نے زبردستی پانی کے رستے میں کھڑی کر دی ہیں وہی ڈوب جاتی ہیں، پھر نقصانات ہوتے ہیں، مالی جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جس وقت یہ رستے روک رہے ہوتے ہیں تب حکومت کدھر ہوتی ہے؟ جب اتنی اتنی بڑی سوسائٹیاں بن رہی ہوتی ہیں پانی کے رستے میں، دریا کے رستے میں، تو تب یہ پیش بینی کیوں نہیں کی جاتی اور تب کیوں نہیں ان کو روکا جاتا؟ دیکھیں، میرا خیال میں حکومتی ریٹ جو ہے نا، میرا خیال میں وہ نہ ہونے کے برابر۔ آپ کی بات درست ہے، آپ اگر سندھ، دریا سندھ کے ساتھ ساتھ پروونس سندھ کی طرف ٹریول کریں نا، تو لوگوں نے سندھ کے اندر، دریا سندھ کے اندر گھر بنایا ہے، آپ کی بات درست ہے، وہاں پہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے، اور جب بھی تھوڑا نچلے درجے کا اگر سیلاب آتا ہے تو وہ ڈوب جاتے ہیں۔ صحیح، تو بالکل ہے، اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے کہ دریا کی جہاں پہ باؤنڈری ہے، ایک تو پشتے اس کے بنانے چاہیے، باؤنڈری کو مضبوط کرنا چاہیے، دوسرا کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ دریا کا جو ایریا ہے جو آج سے 40-50 سال جو اس کی باؤنڈری ہو اس کو جو ہے نا پرزرو کیا جائے صحیح، اور اس کو محفوظ بنایا جائے، اور لوگوں کو بھی اس سے باز رکھا جائے، جس کے لیے بچہ آپ قانون سازی کیوں نہیں کرنی پڑے۔ صحیح۔ اچھا نیب صاحب، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ہمیں قرض مل گیا ہوا ہے ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات سے بچنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے، بلکہ فیڈرل لیول پہ کلائمیٹ چینج کی پوری منسٹری بھی ہے۔ یہ سارے ادارے ہونے کے باوجود بھی پورا سال کام نہیں کرتے، پھر وہی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سموگ بھی آ جاتی ہے، زیادہ بارشیں بھی ہو جاتی ہیں، دیگر مسائل بھی، زیادہ گرمی، زیادہ سردی، اس کی وجہ سے فصلیں بھی متاثر ہوتی ہیں، انسانوں کی جو صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اوورآل ہماری اکانومی چونکہ ایگرو بیسڈ ہے تو اس کی وجہ سے ہم لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جب فنڈز اگر لے لیے گئے آئی ایم ایف کی طرف سے اور ادارے موجود ہیں تو پھر ان اداروں کی نگرانی کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ ادارے پورا سال کام نہیں کرتے، جب ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں وہ جی یہ تو ہو گیا ہے۔ تو یہ سارا سال اپنے کام میں کیوں نہیں لگے رہتے اور ان کی جو مانیٹرنگ ہے وہ کیوں نہیں حکومت کی طرف سے کی جاتی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ماحول کو چینج کرنے کی اتھارٹی نہیں قائم کریں گے، اس کے بعد اختیارات نہیں آئیں گے، فنڈنگ، آپ کی ترجیحات نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیحات جو ہے نا اگر اس کو پریفر کریں گے تو یقیناً، اور اس کے لیے ایک کنکریٹ، ایک کمپوزٹ، ایک میکنزم آپ کو بنانا پڑے گا۔ جس طرح میں پہلے میں نے ابھی کیا ہے کہ آپ ایک اتھارٹی بنائیں، صحیح، اس میں وہ تمام جو پروفیشنل لوگ ہیں اس کے ممبر بنائیں، اس میں ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس کو ویدر فورکاسٹر ہونا چاہیے، جی، اس کو جو نا انوائرمنٹ کو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ صحیح، اس کے علاوہ اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پروونشل کے نمبر ہونے چاہیے، فیڈرل کے ہونے چاہیے،
اور ایک آپ اتھارٹی بنائیں گے اور اتھارٹی کے سامنے یہ اس کا چارٹر جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ دریاؤں کس طرح محفوظ بنایا جائے گا، صحیح لوگوں کس طرح اس سے بچایا جا سکتا ہے اور لوگوں کس طرح باز رکھا جائے گا، صحیح اور یہی اتھارٹی جو ہے نا ہر سال پریونٹ میئر بھی اڈاپٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آفات آتی ہیں، اگر کوئی فلڈ آتا ہے، کلاؤڈ برسٹ آتا ہے، صحیح تو اس کے بعد ان کے اندر یہ ایک اسیسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے، ان کے اندر ریلیف کمیٹی ہونی چاہیے، تو میرا خیال یہ بہتر انداز میں جو اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نیز صاحب، انڈسٹری کا بھی معاملہ اس کے اندر ہے کہ انڈسٹری ہمارے ہاں جیسے آپ لاہور میں دیکھیں تو قریب ترین جگہ پہ جیسے آپ دیکھیں کوٹ لکھپت انڈسٹری اسٹیٹ ہے، سندر انڈسٹری اسٹیٹ ہے، تو ہمارے ہاں جو بھی انڈسٹری لگتی ہے وہ آبادی کے اندر مکس ہو کے لگتی ہے، ساتھ ہی پوش آبادی ہوتی ہے، رہائشی آبادیاں ہوتی ہیں، ساتھ ہی انڈسٹری لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ تو حکومت کی اپنی ایک جو منصوبہ بندی کی ناکامی ہے کہ جب آپ نے انڈسٹری لگانی ہے تو پھر اس کو آپ ایک ڈسٹنس دیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا زرعی رقبہ ہے وہ سارے جو ہے وہ آپ کی ہاؤسنگ اسکیمیں کھا گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زراعت بھی نہیں ہو رہی، اور جو ہمارا ایک گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرینری کی وجہ سے ماحول صاف رہتا ہے۔ یہ دونوں جو فیکٹر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی یہ نااہلی ہے؟ کیونکہ یہ ایک دم تو نہ انڈسٹری لگتی ہے، نہ تبدیل ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ یہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئی ہیں اتنی کنڈینس تھوڑی سی جگہ کے اوپر، جنہوں نے تمام ہماری جو گرینری ہے اس کو اکھاڑ پھینکا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی نااہلی ہے ساری؟ دیکھیں علوی صاحب، آپ اگر انڈسٹری ایکٹ کو اگر پڑھیں نا، آج سے 40 50 20 60 سال پہلے جو انڈسٹری وہ انسٹال کرنا چاہتا تھا، لگانا چاہتا تھا، تو یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن اس میں موجود ہے صحیح کہ آپ نے لیبر کی انفراسٹرکچر بھی آپ نے دینا جی ٹھیک ہے ود ان دا انڈسٹری، جی ٹھیک ود ان دا فیکٹری یا ملز کے اندر ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے، ان کے ماحول کا وہاں پہ ڈسپینسری ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ جی ٹھیک اب کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ اس پہ پورا وہ فالو اس کو نہیں کرتے جو بائی لاز ہیں انڈسٹری لگانے کے لیے، پھر جو مزدور طبقہ ہوتا ہے وہ بیچارے انڈسٹری چونکہ شہر سے باہر ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو سستی زمین ملتی ہے، وہاں پہ پھر وہ زمین لے کے اپنے بیوی بچوں بجائے ٹریولنگ اور اس کی جو ہے نا مصیبت سے بچنے کے لیے وہاں پہ وہ گھر بنا دیتے ہیں، اس طرح وہ ایریا کنجسٹڈ ہو جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال میں یہ بھی اسی اتھارٹی کو دے دینا، جو انوائرمنٹ اتھارٹی جو آپ بنانا چاہتے ہیں صحیح اس کے اندر یہ این او سی بھی انہوں نے بھی دینا ہے کہ پہلے یہ پتہ کریں کہ یہ جو انڈسٹری لگائی جا رہی ہے، جو فیکٹری لگائی جاتی ہے، کیا مالک اس کے ٹی او آر کو اس کو جو ہے نا وہ فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ صحیح اصل میں پرابلم ہی یہی ہے۔ صحیح دیکھیں آپ نے بات درست کی ہے، اگر آپ نے گرین انیشیٹو لینا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو بائی لاز پہ پورا مکمل طور پر اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، صحیح لوگوں کے اندر اویئرنیس لانی ہوگی، جی اور لیبر جس طرح دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی اچھی ہیں، میں پرویز مشرف کا دیکھتا ہوں، جی انہوں نے لیبر کالونیاں بنائیں، جی پھر ہم نے دیکھا کہ آشیانہ اسکیم بنی، صحیح اس طرح کی جو چیزیں جو حکومت کرتی ہے یقیناً اس کا فائدہ لیبر کو جاتا ہے۔ جی جی اور یہ بات بھی درست ہے کہ آئندہ جو اربن ایریا شہر کے اندر انڈسٹری کو مزید جو ہے نا آپ اس کو نہ لگانے دیں، اس کے لیے آپ ایک ایریا مقرر کر دیں، بے شک وہ ایک شہر سے کوئی 10 15 20 کلومیٹر دور ہو، صحیح اس کو ٹیسٹ کی چھوٹ دے دیں، چھوٹ دینے کے بعد میرا خیال میں وہ ایریا جو آباد ہو جاتی ہیں۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اربنائزیشن بھی نیاز صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، چند شہر ہیں پاکستان میں جن کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کئی گنا ہو گئی ہے۔ جب آپ ایک چھوٹی سی جگہ پہ اتنی زیادہ آبادی کر لیں گے، دوسرے اس کے قریب قریب جو شہر ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتے، جو آتا اب ہمارے قریب ہی دیکھ لیں لاہور کے، نہ قصور ڈیولپ ہوا، نہ شیخو پورہ ڈیولپ ہوا، نہ کوئی سب جو اٹھتا ہے وہاں سے ایک اور اربنائزیشن کا معاملہ بن گیا ہے۔ تو یہ تو ماحول کے لیے سخت خطرناک ہے، تو حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدامات کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں علی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اوور اربنائزیشن کی وجہ سے ماحول پہ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، میری اپنی رائے، میں کہتا ہوں کہ آپ ہر ڈویژن کے ایک صوبہ بنا دیں۔ جی بالکل دیکھیں جو پروونشل کیپٹل ہوتا ہے نا وہاں ترقی ہوتی ہے، باقی ڈسٹرکٹ بالکل وہ بیچارے محروم رہتے ہیں، جی صحیح کہہ رہے یا ہیں اس کے ساتھ جو لنک کرتے ایڈجیسنٹ والے ڈسٹرکٹ ہیں، جس طرح لاہور کے ساتھ قصور ہے یا اس کے ساتھ شیخوپور ہے، جی تو وہاں ترقی آپ کو ملے گی، مگر باقی سارا پنجاب جو ہے نا وہ خالی ہے۔
ایک تو یہ بات ہے کہ اب اگر آپ اور ڈویژن کو ہی صوبہ بنا دیں جی اس سے ترقی بھی ہوگی، ماحولیات بھی کنٹرول ہوگا، ایک پروونشل ایک حکومت ہوگی ہر ڈویژن کی، جی تو میرا خیال ہے بہتر انداز میں وہ یہ جتنی بھی قدرتی آفات ہیں، پھر ظاہر ہے پروونشل جو ہے نیشنل پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی بن جائے گی، صحیح تو اس سے ایک تو لوگوں کے مسائل میں کمی آئے گی، دوسرا ہے کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو انصاف ملے گا، تیسرا یہ ہے کہ جو ان امپلائمنٹ جس میں انکریز ہو رہی ہے، پاورٹی جو سنا ہے 45% ہوگی ہے، اس میں بھی کمی آئے گی، جی یہ بالکل میں صحیح دعوے کہتے سے کہہ رہا ہوں۔ ہیں، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نیز صاحب، چونکہ جب ماہرین سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کا معاملہ ہے اس نے بڑھنا ہے، اس نے کم نہیں ہونا، چونکہ دنیا نے اتنا کنٹریبیوٹ کر دیا، کاربن امیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ترقی یافتہ ممالک نے اتنی زیادہ یعنی کہ انڈسٹری لگائی ہے کہ اس قسم ماحول ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یعنی جو پچھلے سال صورتحال تھی اس سے ہم آگے بڑھ گئے ہیں، آنے والا سال جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا، یعنی یہ مسائل میں اضافہ ہوگا۔ ایک تو حکومت کو اس سلسلے میں ایک بڑی مربوط کمپین چلانی چاہیے کہ دنیا کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، تاکہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ سارا انڈسٹریلائز جو بڑی نیشنز ہیں انہوں نے کیا ہے، تو ہماری حکومتیں اس سلسلے میں کوئی سفارتی اقدامات نہیں کر رہی۔ دیکھیں مسئلہ تو بھگت تو ہم رہے ہیں، ہماری عوام بھگت رہی ہے، ہماری عوام جو ہے وہ مر رہی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں سفارتی طور پہ بھی اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں پاکستان جو ملک ہے یہ تو ضرور کرے گا، مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کو یو این او کے فورم پہ اٹھانا چاہیے، صحیح یو این او کے ایس سی او کا جو جی فورم بالکل ہے اس کو استعمال آپ کریں، او آئی سی کا کریں، صحیح اسی طرح دوسرے ہیں G8 ہے، G20 ہے، جتنے بھی فورم ہیں جی بالکل وہاں پہ جہاں تک بھی آپ کے ایکسیس ہے وہاں پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مینڈیٹری ہو چکا ہے صحیح کہ یو این او جو ہے نا اپنے چارٹر میں امینڈ کر کے جی بالکل اس کو جو امینڈ ہے نا کرے، اس اور کا یہ ایک ضروری ترین موضوع ہے، اس کے اوپر کام ہونا اس چاہیے۔ پہ بالکل ٹھیک ہے، نہیں صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پاکستان میں جو ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ ہے، ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے، یہ کہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے، چونکہ اس کو پھیلانے میں بہت زیادہ انڈسٹریلائز نیشنز ہیں، اور یہ بات بالکل نائب صاحب کی ٹھیک ہے کہ سفارتی سطح پہ ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، اور یو این کو بھی اپنے چارٹر کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی جانوں کے ضیاع کا معاملہ ہے، اس لیے اس کے اوپر فوری توجہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔